نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 190 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی خلقت میں، آسمانوں کے بنانے میں، والارض اور یہ زمین کے بنانے میں، جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں رہتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار اور لیل و نہار کے اختلاف میں، لیل و نہار کے آنے جانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات، فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے دلائل پوشیدہ ہیں، اس میں بڑی گہرے مطالب پوشیدہ ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں کہ سارے لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، روزانہ رات اور دن کے آنے جانے کو سارے لوگ محسوس کرتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، لیکن وہ اس سے کچھ سبق نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ چلا آ رہا ہے پہلے سے، آسمان پہلے سے بنا ہوا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، رات دن اسی طرح سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ تو ان کو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس میں سے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بس ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں دلائل ہیں، یہ آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر اور رات اور دن کے بدلنے میں کیا ہے؟ لآیات، اللہ کہتا ہے اس میں میری نشانیاں ہیں، اس میں دلائل ہیں، اس میں تمہارے لیے شواہد ہیں۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کو دیکھتے تو سارے ہیں لیکن اس سے سبق حاصل عقل والے کرتے ہیں۔ اولی الالباب کہتے ہیں عقل والوں کو۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ آسمانوں سے، زمین سے اور رات اور دن کے آنے جانے سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، ان کی عقل میں کمی ہے، ان کی عقل کا درجہ کم ہے۔ اور جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اچھے درجے کی عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو وہ ان سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو سماوات اصل میں جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہوتی ہے سما۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا، اور عام طور پہ زمین کا دیکھیں تو ایک ہی زمین کا ذکر آتا ہے، لیکن اور قرآن مجید میں ایسا بھی ذکر آتا ہے کہ جس میں زمینیں بھی کہا گیا کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7۔ تو اب پرانے زمانے میں جب لوگوں کے پاس یہ جو علم ہے فلکیات کا، ستاروں کا اور کائنات کا، بڑا محدود تھا، تو لوگ یہ جو اوپر ہمیں نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، ایک چادر نظر آتی ہے، ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیلے رنگ کا آسمان ہے پہلا آسمان ہے، اور اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ ایک نیلے رنگ کا اس کے اوپر ہوگا، ایک نیلے رنگ کا اس کے اوپر ہوگا، اسی طرح یہ 7 ہوگا۔ لیکن اب جب کہ سائنس ترقی کر گئی ہے، انسان نے بڑی طاقتور دوربین نکال دی اور باقی ستاروں کو، باقی سیاروں کو انسان نے مشاہدہ کرنا شروع کر دیا، ایک باقاعدہ علم بن گیا۔ تو اب انسان نے دیکھا کہ ایسا جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ نیلے رنگ کا اوپر کوئی چھت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا اصل میں کیا ہے کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں
تو کائنات کے اندر کچھ ذرات معلق ہوتے ہیں جن کے اوپر جب سورج کی لائٹ پڑ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کچھ نیلے رنگ کی چیز ہے، حالانکہ اوپر کچھ بھی نہیں نیلے رنگ کا، اوپر نیلے رنگ کا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں کس کو کہا آسمان، کس کو کہا سات آسمان، کن کو کہہ دیا؟ تو میں پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ مطالعہ کر رہا تھا اس حوالے سے، جو سائنس کے تصورات ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارا جو سورج ہے یہ ستارہ ہے، اور اس کے اندر ہر وقت ایسے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں کہ جن کے نتیجے میں لائٹ نکلتی ہے اس کے اوپر، ہائیڈروجن پائی جا رہی ہے، اس طرح کی دوسری گیسیں پائی جا رہی ہیں، اور جو ہے جس طرح ہائیڈروجن بم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کا جو مطلب ریئیکشن ہوتا ہے فیوژن کا، اس کو ہم فیوژن کے ریئیکشن کہتے ہیں، کہ چھوٹے ایٹم ملتے ہیں اور مل کے تو ایک بڑے درجے کا ایٹم بناتے ہیں، اور اس نتیجے کے طور پہ بہت زیادہ لائٹ اور انرجی ایمٹ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، اور وہی انرجی ہے، لائٹ ہے، جو ہم یہاں بیٹھے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی جب ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو ہم دھوپ میں چلے جاتے ہیں نا، تو وہ جو سورج کی ہمیں دھوپ آ رہی ہوتی ہے، انرجی آ رہی ہوتی ہے، لائٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ پروسیسز ہیں جو ستاروں کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ستاروں کی سطح ہے وہ ذات خود ایک دوزخ کہہ لیں، بہت بڑا تنور کہہ لیں، جو ستارے ہیں ہمارے بہت بڑا تنور ہے، تو ان کے اندر ہر وقت ایسے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں لائٹ نکلتی ہے اور انرجی، توانائی نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے، ہیٹ نکلتی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ تو اب ہمارا جو سورج ہے اس کا ایک سینٹرل پوزیشن ہے اس کی، اور اس کے گرد مطلب جو ہے پہلے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ جو ہے سارے جو حرکت کر رہے ہیں، جس میں سے ایک زمین ہے جو سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ تو پھر بعد میں ہم نے مطلب جو ہے مطالعہ کیا تو اور بھی چھوٹے موٹے جو سیارے تھے دریافت ہو چکے تھے کہ جو سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں، ان کے ٹائپ کے پاس ہیں، تو مطلب ان میں وہ حرکت کر رہے ہیں سورج کے گرد۔ تو اب سورج اپنے ان سارے سیاروں کو لے کے ایک نظام بناتا ہے جسے نظام شمسی اردو میں کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سولر سسٹم ہے اس طرح کے دوسرے بہت سارے، یہ جو ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں ہمیں کتنے ستارے نظر آتے ہیں، تو یہ ستارے دیکھنے میں ہمیں اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ جو سورج ہمیں اتنا کہ پلیٹ سی نظر آتی ہے نا یہاں سے دیکھنے سے، چھوٹی سی پلیٹ نظر آتی ہے کھانے، جس طرح ہم چاولوں والی پلیٹ ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہماری زمین سے کتنے گنا بڑا، لیکن فاصلہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پہاڑ سے نیچے دیکھتے ہیں تو ہمارے جیسے ہی جو انسان ہے ہمیں اتنے اتنے معلوم ہوتے ہیں، یہاں باہر بیٹھ جاتے ہیں نا تو نیچے جو سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جب فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو جو مطلب جسامت ہے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال سورج کا ہے کہ جو ہمیں پلیٹ کی سائز کا لگتا ہے یہ اصل میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ تو اس نظام کو جو سورج اور اس کے سیاروں کا ہے، پھر ہر ایک بات یہ ہے کہ ہر سیارے کے گرد چاند ہے، جس طرح ہماری زمین کے گرد چاند ہمیں نظر آتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی چڑھا ہوتا ہے، اور اس کی بھی روزانہ حرکتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی اس کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے، کبھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح جو باقی سیارے ہیں جو سورج کے گرد سرکل کر رہے ہیں، مطلب گردش کر رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے چاند ہیں، ہمارا تو ایک چاند ہے، ان کے ایک سے زیادہ چاند ہیں، باقی جو سیارے ہیں ان کے چاند بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ تو اس نظام کو سولر سسٹم کہتے ہیں۔ اسی طرح کے باقی جو ستارے سورج کی طرح کے کائنات میں ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں نا،
وہ اصل میں بہت بڑے بڑے ہیں، زمین سے بہت بڑے بڑے ہیں وہ، اور ان کے بھی اسی طرح سے نظام ہے، جس طرح ہمارے سورج کا نظام ہے نا، اس کے گرد اتنے سارے سیارے حرکت کر رہے ہیں، چاند حرکت کر رہے ہیں، تو اسی طرح باقی ستاروں کے بھی نظام ہے، ان کے گرد بھی مختلف سیارے حرکت کر رہے ہیں۔ تو ان کے بھی یہ سارے سسٹم ملا کے، یہ سورج کا بھی سولر سسٹم ملا کے، تو یہ گلیکسی بنتی ہے، جس کو ہم اردو میں کہکشاں کہتے ہیں۔ اور ہماری جو کہکشاں ہے، جہاں ہم مطلب ایگزسٹ کر رہے ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اس کو ملکی وے کا سائنسدانوں نے نام دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کی اور بہت ساری گلیکسیز کائنات میں پائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری گلیکسیز مل کے ان کو یونیورس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب ایک میں نے وہ نظریہ پڑھا اور مجھے وہ ٹھیک لگ رہا ہے میری اپنی معلومات کے لحاظ سے، کیونکہ یہ ایک سمجھ بوجھ کی چیز ہے، علمی چیز ہے، باقی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو مجھے مطلب یہ نظریہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو یونیورس ہے، اس کو جو ہے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کا ہے، یونیورس کو، اور یہ ایک یونیورس ہے، ایک آسمان اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بالکل بعید نہیں کہ اسی طرح کی 6 اور یونیورس بھی ہوں کائنات کے اندر، کیونکہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود آج کا انسان بھی یہ نہیں معلوم کر سکا کہ ہماری کائنات کا حدود اربا کیا ہے، ہماری کائنات کی کتنی چوڑائی ہے، کتنی لمبائی ہے، انسان آج کے زمانے میں بھی نہیں پیمائش کر سکا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری کائنات کتنی وسیع ہے اور اس کا کیا حدود اربا ہے، اس کے دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کا انسان کو نہیں پتا۔ انسان کا علم اتنا محدود ہے، اتنا ناقص ہے آج کے زمانے میں بھی۔ تو بس یہ سائنسدان ضرور بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو مطلب جو ہے ستاروں کی جو حرکت کی ہمارے پاس جو ریکارڈ مل رہا ہے ہمیں، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، کائنات پھیلتی جا رہی ہے، کہاں پھیلتی جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں۔ تو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کو کتنے آسان انداز سے چلائے ہوئے، تو اللہ پہ آٹومیٹکلی یقین بندے کا آ جاتا ہے، بندہ مانتا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ایسا ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ جو اللہ کی کرسی ہے جس پہ اللہ بیٹھتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے آسمان زمین ان سے بڑی ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ جو ہے یہ سارے آسمان، یہ ساری کائنات، ان کے اوپر اللہ کی کرسی، اللہ کی ذات کتنی بڑی، اللہ کی کرسی کتنی بڑی، اللہ کا تخت کتنا بڑا ہے۔ تو پھر آسمان و زمین تو اللہ کہتا ہے میرے لیے ایسے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کوئی ہاتھ پہ رومال لپیٹ لیتے ہو نا، یعنی مطلب اتنی مطلب جو ہے تمہارے لیے کیا حیثیت ہوتی ہے رومال کی، کتنا چھوٹا ہوتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین ہے یہ اس طرح میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹے ہوئے، اللہ کے سامنے ان کی یہ حیثیت ہے، یہ ان کا مقام۔ تو جو عقل والے ہیں وہ انہی سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے دلائل پائے جاتے ہیں، شواہد پائے جاتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو بالکل ایک خاص نظام کے تحت ان کو قائم رکھے ہوئے ہے، آسمانوں کو، زمین کو، اور پھر زمین کی حرکت، ستاروں کی حرکت، باقی سیاروں کی حرکت، اور پھر دن کا آنا، رات کا آنا، اور خاص ٹائم کے ساتھ آنا، اور جو ان میں روزانہ تبدیلیاں ہوتی ہیں رات اور دن میں، وہ بھی ایک خاص جو ہے نظام کے تحت، اور اس کے اندر بھی ایسے نہیں کہ وہ بلا وجہ ہی تبدیلیاں ان میں آ رہی ہوں، اللہ نے خاص نظام بنایا ہوا۔ تو اس سے ایک عقل والے بندے کو اللہ کی ذات کا یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ اپنی ذات کا جو ہے، اپنی
ذات کا جو اقرار ہے، اپنی ذات کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کے اندر یہ چیز ودیت کر دی. اور اس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے روحوں کو پیدا کیا، انسانوں کی روحوں کو بنایا، یہ جو جسم ہے یہ ہمیں بعد میں ملے. جو ہمارا اصل وجود تھا دنیا میں آنے سے پہلے، وہ روح اللہ نے ہماری پیدا کی، ہمارا جو اصل وجود ہے. روحوں کو پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو ہماری روحیں جو پیدا ہو چکی تھی، قالو بلا وربنا، انہوں نے اقرار کیا، تسلیم کیا کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. تو ہماری روحوں کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، ہمارے وجود کے اندر اللہ کی ذات کا اقرار موجود ہے، بائی برتھ موجود ہے. اور اسی لیے میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ کی شریعت ہے، اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کا دل و دماغ، اس کی سوچ فکر، اس کے اندر اللہ کی تعلیمات ودیت ہوتی ہیں. اس کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں فلاسفرز کے ہاں. اور کچھ فلاسفرز کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایک خاص صاف صفا ہوتا ہے اس کا ذہن. پھر جو تجربات انسان کو دنیا میں پیش آتے ہیں تو وہ چیزیں اس لا کے اندر، اس کے ذہن کی تختی کے اندر جو ہے رقم ہوتی رہتی اور انسان ویسا بن جاتا ہے. یہ فلاسفرز کا نظریہ ہے. لیکن ان کے مقابلے میں ایک اللہ تعالیٰ خود فلسفی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نظریہ دیتا ہے، اور اس مالک کا علم کامل ہے، باقی علم ناقص ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، انسان کو بنانے والا ہے. اس کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کیسے بنایا اور اس کے اندر کیا کچھ رکھا. وہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر، اس کی خلقت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر میں نے دین اسلام رکھا. اور جب انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کی طبیعت، اس کی سرشت، اس کا مزاج، اس کا فکر، سوچ، دل و دماغ اس کا مسلمان ہوتا ہے، اور جو ہے وہ مان والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو جیسا ماحول ملتا ہے، جیسے اس کو رشتہ دار ملتے ہیں، دوست احباب ملتے ہیں، جیسی صحبت ملتی ہے، پھر وہ ان سے اپنی راہ اختیار کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کس راہ پہ جانا ہے، کس راہ پہ نہیں جانا. تو اس طریقے سے وہ اپنی اس خلقت کے اندر تبدیلی لاتا ہے. جو تو اپنی اس فطرت کو برقرار رکھتے ہیں لوگ، وہ اللہ کے ایمان والے بندے بنتے ہیں، مسلمان مومن بنتے ہیں. اور جو لوگ اپنی اس فطرت کے اندر بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی راہ پہ لگ جاتے ہیں، شیطان کی راہ پہ لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو اپنی اس فطرت کو، اپنے اس مزاج کو بگاڑ لیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ پہ قائم رہتے ہیں وہ اپنی اس فطرت کو برقرار رکھتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہماری اپنی ذات کا، ہمارے اپنے وجود کا. پھر اس ہمارے وجود سے باہر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل رکھ دی. فرمایا کہ تم اپنے اندر غور کرو تو تمہیں اللہ کی آواز اپنے اندر سے نکلتی ہوئی معلوم ہو. تمہارا اپنا جو ہے دل و دماغ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، اور اس کی کیا صفات ہے. پھر اپنے وجود سے باہر جب ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں، آسمانوں پہ، زمین پہ، رات اور دن کے آنے جانے پہ، تو ہم ان سے بھی یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہے، خود نہیں ہو رہے، بلکہ کوئی ہے ان کے پیچھے جو ان کو قائم رکھے ہوئے ہے، ان کو چلا رہا ہے، اور ان کو جس نے اس کام پہ لگایا، اس ڈیوٹی پہ لگایا، اور وہ اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی، الذین یذکرون اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیامہ، کھڑے، قعودا،
قعود بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی اللہ کے بندے کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کا یہ ذکر یہ ایسے جو ہے نا اندھا بہرا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذکر اللہ کے تفکر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر غور و فکر پایا جاتا ہے کہ وہ سوچتے سمجھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ آسمانوں اور زمین کی خلقت کے، جس کا پہلی آیت میں بھی ذکر فرمایا اللہ نے، یہ آسمان و زمین کیسے بن گئے، کیسے قائم ہے، کیسے چل رہے ہیں، ان کو کون بنانے والا ہے، کون چلانے والا ہے، اس چیز پہ اللہ کے بندے غور کرتے ہیں۔ اور جب وہ غور کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے ان کو بیکار اور فضول نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے آسمان و زمین کو فضول نہیں بنایا، یہ رات اور دن کا جو چکر ہے لگا ہوا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، کہ تو کوئی فضول چیز بنائے، بیکار چیز بنائے، یہ یا اللہ تیری شان نہیں۔ بس فقنا عذاب النار، کہ اے مالک ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا، کہ جس سے آگے اللہ کے نافرمانوں کو واسطہ پڑے گا کہ اللہ ہمیں ان سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار، کہ اے اللہ تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا، فقد اخزیت، وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہر طرح کی عزت پا، ہر طرح کا اعلیٰ مقام مل گیا اس کو۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی اس دن مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ کل کی نشست میں بھی اس کا ذکر تھا کہ کامیابی فرمایا گیا وہ ہے فمن زحزح عن النار، جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، کامیابی اس نے پائی۔ تو یہاں بھی وہی مضمون بیان فرمایا کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو دوزخ میں چلا گیا اور جنت سے دور ہو گیا وہ ذلیل و رسوا، اور ایسے لوگوں کو کوئی اس دن مدد کرنے والا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہوگی جس کا پورا اختیار ہوگا، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ نے ہم پہ مہربانی کی کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کی آواز لگانے والے کی آواز سنی، جس طرح اب ہم آواز لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کی آواز لگا رہے ہیں نا، جہاں تک ہماری آواز جاری ہے لوگوں کو اللہ کے دین کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے دنیا میں تیرے دین کی طرف بلانے والے کی آواز سنی، انہوں نے ہمیں پکارا للایمان، ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم، تو ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، انہوں نے ہمیں دعوت دی رب پر ایمان لانے کی، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، کہ ہمارے گناہ بخش دے، ایمان لانے سے پہلے جو ہم سے گناہ ہو گئے، ایمان لانے کے بعد جو ہم سے غلطیاں ہوگی، یا اللہ ان کو معاف کر، اور اللہ کے سوا کون معاف کرے، وہی ایک ذات ہے جس نے معاف کر، تو لہٰذا ایمان والے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دن میں 100 دفعہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، اللہ کے نبی تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا اچھا کام ہے کہ اللہ کے معصوم نبی بھی دن میں 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری بھی عادت بن جانی چاہیے کہ ہم سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں آپ سے اپنے
اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہمیں جو ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے میں انشاء اللہ تعالیٰ فوائد قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ آئیں گے، میں اس وقت جو بیان کروں گا کہ استغفار کرنے کے کیا کیا فائدے، اس سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کے انعام ہمارے شامل حال ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ اتنا یہ طاقت والا ورد ہے، اتنا طاقت والا وظیفہ یہ۔ ربنا فاغفر لنا، یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیسے گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے گناہوں کا پتلا ہے، انسان گناہ ہوتے رہتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا استغفار کو اپنا معمول بنانا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، ان کی صفت۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور اے اللہ ہماری سیئات، ہماری خطائیں ان کو دور کر دے، ان کو بخش دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، یعنی ہمارا جو خاتمہ ہے، ہمارا جو ساتھ ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَتَوَفَّنَا، اور ہمیں وفات دینا، موت دینا، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمارا جو ہے نیک لوگوں کے اندر شمار۔ یہ ایمان والے لوگوں کی اللہ سے دعا ہوتی ہے، اللہ سے پکار ہوتی ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ربنا وآتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا، وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا، علی رسولک، اپنے رسولوں سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونے والوں میں سے نہ کرنا، جس طرح پچھلی آیت میں گزرا نا، انک من تدخل النار، جس کو اللہ نے دوزخ میں داخل کیا، فقد اخزیتا، وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو یہ ایمان والے اللہ سے اس رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں، ولا تخزنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ سے بڑھ کے کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا اپنے ایسے بندوں کی دعا کو، جو بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو دعا کرنا بہت پسند ہے، بندے جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس سے بڑا خوش ہے، اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو آپ ان کو بتائیں، فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ بس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میرے بندوں کو چاہیے کہ یہ مجھ سے ہی مانگے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے بندوں کی مانگنا، بندوں کا دعا کرنا اللہ سے۔ تو جب بندے صحیح وقت پہ اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ فاستجاب لهم، بلکہ جو ہے میں نے اس حوالے سے جو ہے دوسرے مقامات پہ اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتا ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ابھی مانگی، اسی وقت قبولیت آ گئی، جو ہم نے مانگا اسی وقت مل گیا۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس دعا کا فائدہ صحیح کب ہونا ہے۔ ہم دعا ابھی مانگ رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ابھی فائدہ نہیں ہونا ہوتا، اگر کچھ دیر کے بعد وہ دعا اگر ہماری قبول ہوگی تو ہمیں اس وقت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو روک لیتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، جب وہ مناسب وقت آتا ہے جس وقت ہمیں اس دعا کا زیادہ فائدہ ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر
کچھ ہماری دعائیں ہوتی ہیں کہ جو ہم غلط مانگتے ہیں، یعنی ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا فائدہ کس چیز ہے۔ جس طرح بچے ہم سے بعض اوقات ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ جو بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے لیے نقصان دہ۔ وہ بعض اوقات آگ کے انگارے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بچے، ان کو بڑی چمکتی ہوئی چیز معلوم ہو ہوتی ہے، اچھی چیز معلوم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے اس آگ کو پکڑیں گے، انگارے کو پکڑیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، جل جائیں گے، تو لہٰذا بڑے ان کو وہ نہیں دیتے، ان سے پرے کرتے۔ پھر اور بچے کوئی ایسی چیزیں ٹافیاں مانگتے ہیں، کوئی چنگم مانگتے ہیں، ایسی کھانے کی چیزیں مانگتے ہیں، کچھ سلنٹیاں سلنٹیاں مانگتے ہیں جن میں جو ہے مطلب جو ہے وہ کیمیکل ملے ہوتے ہیں، بچوں کا گلا خراب کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ تو بچے کو پتہ نہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ مانگتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہے اپنی عقل کے مطابق، لیکن بڑے نہیں دیتے۔ بڑے کیا کرتے ہیں، وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ وہ جو سمجھتے ہیں بچوں کے لیے اچھی چیز ہے، کوئی جو ہے کھانے والی جو فروٹ ہو سکتا ہے، اور اچھی چیز ہو سکتی ہے، تو بڑے کیا کرتے ہیں، بچوں کی مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، بلکہ اپنی طرف سے وہ اپنی زیادہ عقل کی بنیاد پہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بچوں کو دیتے ہیں۔ یہی حال اللہ کا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اللہ سے جو ہے بعض اوقات ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کو اپنے لیے فائدے والی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے نقصان والی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا رب غفور الرحیم ہے، شفیق ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنے کامل علم کی بنیاد پہ ہماری نقصان دہ چیزیں روک لیتا ہے، اس کی جگہ پہ جو ہمارے فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں ہمارا رب ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ جس طرح ہم بچوں کو نقصان والی چیزیں نہیں نہ دیتے، اس کے جگہ پہ اچھی چیزیں دے دیتے ہیں جو بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارا رب بھی ایسے کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہماری ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں نوازنے کے لیے روک لیتا ہے، کہ جب آخرت میں ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا نیکیوں کی، تو اس وقت کہیں سے نیکی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری یہ مانگی ہوئی دعائیں نکالتا ہے کہ یہ دیکھو بندے، یہ تمہاری نیکی، تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی دنیا میں، تو میں نے یہ تمہاری سنبھال کے رکھ لی تھی کہ اس وقت تمہیں زیادہ ضرورت ہے نیکیوں کی، تو میں اس وقت تمہیں اس کا صلہ دوں، اجر دوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں قیامت والے دن ان کا صلہ دے گا۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں بندے کو کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کسی دعا کو رد کرتا ہی نہیں۔ جس طرح میں نے یہ تفصیل اسی لیے بتائی نا کہ ہماری کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ٹالتا نہیں۔ بس یہ ہے کہ کوئی ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کو لگتا ہے کہ ابھی میں پوری کر دوں تاکہ میرے بندے کو فائدہ ہو جائے، وہ اسی وقت پوری ہو جائے۔ قرآن مجید پڑھے نا تو اللہ کے نبیوں کی ایسی بہت ساری دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع آئے گا نا تو میں ان کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا کہ وہ جس وقت دعا مانگتے ہیں اسی وقت قبولیت آ جاتی ہے، اسی وقت ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں گئے ہوتے، اللہ کے آگے اٹھے ہوتے ہیں ہاتھ، اسی وقت اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے قبولیت دے کے، میرے بندے کی دعا پوری کرو، یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اور باقی میں نے جس طرح وضاحت کی کہ باقی بھی ہماری کوئی دعا رد نہیں جاتی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے ان کو پورا کرتا ہے، کہ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، وہ اپنے کامل علم کی بنیاد پہ ہمیں نوازتا ہے، ہمیں اس کا صلہ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اسلوب اختیار فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں نے اللہ سے مانگا فاستجاب لهم، فرمایا کہ ان کے رب نے ان کی قبول کر لی، تو جو انہوں نے مانگا اللہ نے منظور کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فرمایا کہ میں تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، لا اضیع میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل منکم تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی بھی عمل، من ذکر او انثی، خواہ یہ عمل کوئی مرد کرے یا عورت کرے، یعنی جس طرح مردوں کے لیے دین ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ دین صرف مردوں کے عمل کرنے کے لیے ہے، ہمیں چھٹی ہے، ہم جو ہے دین پہ عمل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مرد مکلف ہیں اللہ کے دین کی، اسی طرح عورتیں بھی مکلف ہیں، عورتوں سے بھی اسی طرح باز پرس ہوگی جس طرح مردوں سے ہوگی۔
لہٰذا عورتیں بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں سستی نہ کریں، وہ بھی اللہ کے دین پر پورا عمل کریں جس طرح اللہ کا حکم۔ بعضکم من بعض، فرمایا کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی جن سے ہو، مرد بھی عورت بھی، یعنی ایسا نہیں کہ عورتوں کی کوئی اور مطلب جو ہے جنس ہے، کوئی اور مطلب جو ہے ان کی کوئی مطلب جو ہے انسانیت کے علاوہ کوئی ان کی کیٹیگری، ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے جس طرح مرد انسان ہے۔ فالذین ہاجروا، تو جو اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، واخرجوا من دیارہم، اور ان کے جو ہے دیار والے، ان کے علاقے والے ان کا رہنا مشکل بنا دیتے ہیں، ان کو اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ پہلا تو تھا کہ جو مطلب جو ہے آرام سے ہجرت کرتے ہیں اللہ کے دین کے مقصد سے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو تنگ کر دیا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے ان کو رہنے نہیں دیتے۔ ایسا بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ وَقَاتَلُوا، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وَقُتِلُوا، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو صلہ دے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، یا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، یا جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، یہ ایسی نیکی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ جو بھی میرے بندے یہ نیک کام کریں گے، میں ان کی پچھلے گناہ، ان کی خطائیں، ان کی جو ہے جو لغزشیں ہیں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ان کو ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا۔ اچھا، یہ جو ہے بڑی تاکید کا یہاں صیغہ ہے، لام بھی لام تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی یہاں تاکید کا ہے، یعنی تاکید در تاکید۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، فرمایا ایسے بندوں کو میں ضرور بضرور داخل کروں گا جنات، جنتوں کے اندر، کیونکہ یہ جنت ایک نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک جنت ہے، بلکہ ہر جنتی کی علیحدہ علیحدہ جنت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ ہماری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو اتنی بڑی اللہ جنت دے گی۔ تو باقی جو جنتی ہوں گے، ان کی جنتیں کتنی کتنی بڑی ہوں گی، کتنے کتنے بڑے ان کے مقام ہوں گے، درجے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ایسے جو نیک میرے بندے ہوں گے، جو دنیا میں نیکی کی زندگی گزاریں گے، ان کو میں اپنی ان جنات کے اندر داخل کروں گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ان جنتوں کی، تجری من تحتہم الانہار، کہ وہ بنجر بے آب و گیر ہوں گی، بلکہ ان کے اندر فرمایا کہ نہریں جاری ہوں گی، اور جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوں گی، اور ان کے اندر پانی بہہ رہا ہوگا، نہریں جاری ہوں گی۔ یہ صفت قرآن مجید میں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے، جو جنت کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ایسے کچھ باغات ہوتے ہیں نا کہ جہاں پانی کا اچھا انتظام نہیں ہوتا، جیسے یہاں بھی دیکھیں کہ پانی نہ ملے تو کیا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو فرمایا جنت ایسی نہیں ہے، وہاں پانی کی کمی نہیں، وہاں ہر جنت کے اندر نہریں جاری ہیں پانی، اور جو مطلب سارا سال جو بہتی ہیں۔ ثواب من عند اللہ، یہ وہ اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بندوں کو۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو کتنا اچھا بدلہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا۔ پھر کچھ چیزوں سے آگاہ فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اب یہ جو حب الدنیا کا مرض ہے، یہ جو دنیا کا دھوکہ اور جو ہے نا فریب ہے، اس سے آگاہ فرمایا۔ یہ پچھلے نشستوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مضمون مسلسل قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں اپنے بندوں کے سامنے، کیونکہ یہ ہماری گمراہی کا، اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ سے بہکانے کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پہ شرک کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت بحثیت مجموعی شرک میں مبتلا ہو جائے، لیکن یہ فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ ڈر ہے کہ یہ کہیں دنیا میں نہ مبتلا ہو جائے، یہ دنیا میں نہ پڑ جائے، کہ دنیا اتنا بڑا فتنہ،
اتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور پچھلی نشستوں میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت کا ہے، دوسرا نمبر اسلام کا ہے، تیسرا نمبر فلاں کا، چوتھا نمبر فلاں کا۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہوا ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے نا، وہ دنیا داروں کا، یہ کیٹیگری مجھے سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، ان کے اندر دین پہ چلنے والے مخلص لوگ تھوڑے ہیں، اور دنیا کو ترجیح دینے والے جو دنیا کے مقابلے میں اللہ کو بھی قربان کر دیتے ہیں، دین کو بھی قربان کر دیتے ہیں، پیغمبروں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ دین کا قربان کر دیتے ہیں، جن کے لیے اصل چیز دنیا ہوتی ہے، دنیا کے فائدے، دنیا کی چیزیں۔ تو یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے انسان کی۔ اور سب سے بڑا مذہب دنیا کے اندر انہی لوگوں کا، جو عیسائی ہوتے ہوئے بھی دنیا دار ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی دنیا دار ہوتے ہیں، ہندو اور سکھ ہوتے ہوئے بھی دنیا دار ہوتے ہیں۔ مذہب ان کے لیے بہت نچلے درجے کی چیز ہوتی ہے، سب سے بڑا مقام ان کے لیے دنیا کے فائدوں کا ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ فتنہ بہت بڑا ہے میرے بندوں کے لیے، اور اللہ نے بنایا ہی دنیا کو ایسا ہے تاکہ آزمائش ہو سکے بندوں کی، کہ کون اس دنیا کے فتنے سے بچتے ہیں، اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار دھوکہ ہی کہتا ہے۔ کل بھی دیکھیں جو آیات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان، یعنی جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو یہ سارا دھوکا پرے ہو جاتا ہے، انسان اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر جا کے دیکھیں، قبرستان میں جا کے دیکھیں کہ بادشاہ بھی وہیں اسی مٹی کے اندر پڑا ہوا، اور اس کا نوکر ملازم جو سب سے قریب انسان ہے وہ بھی اسی مٹی کے اندر پڑا، دونوں برابر نہیں ہو گئے وہاں جا کے، یعنی دونوں مٹی کے اندر ہی ہے نا، دونوں کے جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصلیت ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، اس نے انسان کو دھوکے میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اس کا علم کامل ہے، اور وہ سب سے سیانہ سمجھدار ہے، تو وہ اپنے کامل علم کی بنیاد پہ، اپنی کامل عقل کی بنیاد پہ ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہمیں اصلیت بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل نہ سمجھ بیٹھنا، یہ فرمایا دھوکا، فریب ہے۔ تو لہٰذا اس کی اس حیثیت کو سامنے رکھ کے تو چلنا۔ تو آج بھی یہی چیز فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اپنی دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر تمہیں بڑا رشک آ رہا ہے ان پہ کہ یہ کتنی ترقی کر گئے، کتنے آگے نکل گئے۔ فرمایا لا یغرنک، یہ تمہیں دھوکہ نہ ڈالنے دینے پائے، تم نے جو ہے ان سے مروب نہیں ہونا، ان سے متاثر نہیں ہونا۔ متاع قلیل، یہ فرمایا کہ بہت قلیل متاع ہے، بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑے ٹائم کا سامان ہے، چند روزہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد جو اصل زندگی ہے، جو طویل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ 100 سال کا بندہ آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا، ورنہ 100 سے پہلے پہلے ہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اتنی تھوڑی زندگی کہ 100 سال بھی نہیں مل رہی، اور آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ تو صدیوں چلنی ہے، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں۔ بلکہ جو ہے موت کو اللہ تعالیٰ موت دے دے، پھر موت ختم ہو جائے، موت نہیں آنی، یہ بس یہی تک موت کا ذائقہ ہے جس نے چکھنا ہے دنیا کے اندر۔ ثم مأواہم جہنم، پھر فرمایا کہ یہ دنیا کے چند روزہ جو سامان ہے، ان کے اندر یہ بس گم ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر جب ان کے یہ چند روز ختم ہوتے ہیں دنیا کے، تو پھر ان کو اللہ دوزخ میں پھینکتا ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، جس کو اللہ برا کہہ رہے وہ کتنا برا ٹھکانہ ہوگا، دوزخ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ۔ اب اللہ نے اپنے نیک بندوں کا بھی صلہ فرمایا، فرمایا کہ جو میرے تقوی والے بندے ہیں،
لیکن الذین اتقوا ربہم، جو میرے تقوی والے بندے ہیں، لہم جنات، ان کا صلہ جنتیں ہیں، اور جنتیں بھی کیسی؟ تجری من تحتها الانہار، کہ بے آب و گیا بنجر بیابان نہیں ہے، صحرا ریگستان نہیں ہے، بلکہ تجری من تحتها الانہار، جن کے اندر نہریں جاری، سدا بہار، سارا سال چلنے والی نہر، خالدین فیہا، اور دنیا سے تو کچھ سال پورے کر کے نکلنا پڑتا ہے نا، کوئی چاہے یا نہ چاہے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، موت آ جاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی ایسی ہے، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس کا اینڈ نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہے، نزلا من عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے ان بندوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ نزل کہتے ہیں اس پہلی مہمان نوازی کو، جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو فوری طور پہ جو چائے پانی ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آگے مہمان نوازی چلتی ہے وہ آگے چلتی ہے کئی دن، جتنے دن بھی مہمان رہتے ہیں وہ ان کی جو ہے عام ریگولر مہمان نوازی، لیکن جو پہلی مہمان نوازی ہے وہ جب جو ہی مہمان آتے ہیں فوری طور پہ جو پیش کیا جاتا ہے اس کو نزول عربی کے اندر کہتے ہیں۔ تو فرمایا نزول من عند اللہ، یہ جو ان کی پہلی مہمان نوازی ہے یہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ کیسے اللہ کرے گا؟ کتنا اللہ مطلب جو ہے اپنے بندوں کو کیا دے گا اور کیا پیش کرے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے، اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے پاس جائیں گے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، اور کن کے لیے؟ للابرار، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے صالح بندوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب آخر میں اہل کتاب کے جو نیک لوگ تھے ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جو ان کے شریر لوگ تھے، جو نافرمان تھے، ان کی برائیاں اور ان کی کرتوتیں کھول کھول کے بیان فرمائی کہ یہ کس طرح کچرا کباڑ رہ گئے ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، اور ان کے اندر نیکی کا مادہ نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کے دین میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ نیک بھی تھے اہل کتاب کے اندر۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی پہلے سے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے۔ اہل کتاب کا مطلب ایسے لوگ جن کو اللہ کی کتاب دی گئی پہلے، قرآن سے پہلے تورات آئی تھی، ان کی شریعت کی کتاب تھی۔ تو فرمایا کہ ان میں سارے لوگ برے نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، ان کی قرآن تعریف کرتا ہے جو ان کے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہی انہی کا تذکرہ یہاں فرمایا ہوا ان من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، لمن یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور وہ جو کچھ تمہاری طرف اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے آگے دین پیش کیا، دین کی دعوت دی، تو وہ فوری مان لے آئے، ان کو تو ایسے ہی لگا جس طرح وہی چیز جس پہ ہم پہلے چل رہے تھے وہی چیز یہ، فوری اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ وما انزل الیہ، اور جو قرآن سے پہلے تورات اتری تھی وہ اس پہ بھی سچا ایمان رکھتے تھے، جب تک تورات تھی اس پہ وہ عمل کرتے رہے، جب قرآن آ گیا تو وہ فوری اس پہ ایمان لے آئے۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف ڈر رکھتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں اپنے اندر۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس چیز کا تذکرہ خاص طور پہ اس لیے کہا کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر ایسا گروہ پایا جاتا ہے جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں کہ وہ پیسے لے کے اللہ کا دین بیچتے تھے، ان سے پیسے دے کے جیسا مرضی فتوا لے لیں، وہ دنیا کا پیسے لے کے، چیزیں لے کے اللہ کے دین کو بگاڑ دیتے۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کیا فرمائی کہ یہ بندے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے تھے۔ یہ اگر اسلام سے پہلے عیسائی تھے یا یہودی تھے تو یہ اس وقت بھی اللہ کے سچے دین پر چلتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو دنیا کے پیسے لے کر، دنیا کی چیزیں لے کر نہیں بیچتے تھے، بلکہ اللہ کا خالص دین بیان کرتے تھے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا اجر اچھا ان کے رب کے پاس ان کو ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب،
اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا. جو اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا صلہ عطا فرماتا ہے، جو برے کرتے ہیں ان کو ان کا برا صلہ مل جاتا ہے. آخری آیت مبارکہ اس سورہ کی اور آج کی نشست کی بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا. کیا کہا؟ اے ایمان والو تم صبر کرو، آمنوا اصبروا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، استقلال کا مظاہرہ کرو، والصابروا، اور جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو تو اس وقت بھی ثابت قدم رہو، اس وقت بھی پیٹھ نہ بھاگو نہیں. ورابطو، رابطو کا مطلب ہوتا ہے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھنا. یعنی یہ زمانے کے لحاظ سے جو ہے یہ تیاری بدلتی رہتی ہے. پرانے زمانے میں زمانہ تھا گھوڑوں کا، تلواروں کا، تیروں کا، نیزوں کا، تو اس وقت ان چیزوں کو تیار کرنے کا حکم تھا. آج زمانہ بدل گیا ہے، آج زمانہ ڈرونز کا ہے، آج زمانہ میزائل کا ہے، آج زمانہ جو ہے ٹینکوں کا ہے، آج زمانہ جو ہے نت نئی جو مطلب جو ہے باقی اسلحہ نکل رہا ہے، ویپنز نکل رہے ہیں، ان کا ہے، آپ دوزوں کا ہے. تو آج جو بھی آج کے زمانے کے ہتھیار ہیں فرمایا کہ ان کو تیار رکھو، ان کی جو ہے سستی نہ کرو، وہ ان کو جو ہے ریڈی رکھو کافروں سے لڑائی کے لیے. واتقوا اللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، خوف، یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. لعلکم تفلحون، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ بتاتے ہیں، فائدے والی راہ بتاتے ہیں، جس میں ہمارا دنیا کا بھی نفع ہوتا ہے، آخرت کا بھی نفع ہوتا ہے. اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتے ہیں جن سے ہمارا دنیا کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.